अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 62वां हिस्सा यानी पार्ट 62 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 61वें हिस्से में क्या सुना। हमने 61वें हिस्से में सुना कि ग़ज़वे बनु मुस्तलक़ से वापसी पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव डाला और अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला भी साथ थी। अम्मा जान अपनी ज़रूरत से फारिग होने के लिए पड़ाव से बहुत दूर निकल गई। उन्होंने गले में एक मोतियों का हार भी पहना हुआ था जो उनकी बहन का था। जब ज़रूरत से फारिग होकर अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला वापस आई तो देखा कि गले में हार नहीं है। आप वापस उस जगह हार ढूंढने के लिए गई, वहां हार तो मिल गया लेकिन टूटा हुआ था। उस हार के मोती समेटने में काफी वक्त लग गया और पड़ाव कूच की तैयारी में था। जब अम्मा जान वापस आई तो काफिला जा चुका था। अम्मा जान का हौदज उठाने वालों को धोखा हो गया था। उनको लगा कि अम्मा जान हौदज में बैठी हुई है, क्योंकि उस वक्त अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला बहुत दुबली पतली और हल्की थी। हौदज उठाने वालों को ऐसा लगा कि अम्मा जान हौदज में ही है। बाद में एक सहाबी हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल जो हमेशा काफिले के पीछे पीछे रहते थे ताकि काफिले का गिरा पड़ा सामान या छूटा हुआ सामान जो भी मिल जाए तो उन्हें उठाकर उनके मालिकों तक पहुंचा दें। उन्होंने देखा कि दरख्त के नीचे अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला लेटी हुई है। उन्होंने देखते ही फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अम्मा जान आप यहाँ पर कैसे? तो अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने सारा वाक़या सुनाया और फिर वहाँ से हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल ने अपना ऊँट अम्मा जान के करीब रख दिया और ख़ुद दूर जाकर खड़े हो गए और उस पर अम्मा जान बैठ गई। पर्दे का पूरा लिहाज करते हुए कोई बातचीत नहीं हुई। वही जुमला जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो कहा था, उसके अलावा हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल की ज़बान से मदीना पहुँचने तक कोई जुमला नहीं निकला। मदीना जब हज़रत सफ़वान अम्मा जान को लेकर आए तो सबसे पहले रईसुल मुनाफिकीन यानी मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई की नज़र इनके ऊपर पड़ गई थी। उसको शरारत का मौका हाथ लग गया। उस खबीस ने अम्मा जान पर तोहमत और बहतान लगाने शुरू कर दिए और ये प्रोपेगेंडा पूरे मदीना में उसने फैला दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये झूठी खबर, ये अफवाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंच गई, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरा सदमा हुआ। हम सब भी इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर पूरा पूरा भरोसा था। आपकी पाक दामनी पर पूरा पूरा यकीन था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान थे कि किस पर भरोसा करें और आप कोई फैसला भी कर नहीं पा रहे थे। और इन अफवाहों की वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला और आपके रवैये में थोड़ा फ़र्क भी आ गया था। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। चूँकि ग़ज़वे बनु मुस्तलक़ से वापसी पर अम्मा जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आप बीमार हो गई थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मिजाज पुरसी के लिए जाते, इयादत के लिए जाते, देखने के लिए जाते तो आप सिर्फ खैरियत पूछकर वापस आ जाया करते थे। अब तक अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला को असल बात का पता ही नहीं था। इसलिए वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बदले हुए रवैये से उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था और रंज भी हो रहा था। और अम्मा जान पर इस बात का इतना गहरा असर हुआ कि एक रोज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ लाए तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ ताकि वो मेरी तैमारदारी कर ले, यानी मेरा बीमारी में ख्याल रखे। तो आपने फरमाया कि बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है, तुम चली जाओ।
اس کے بعد اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے میکے چلے گئی، جہاں ان کی ماں ان کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حیران تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور رویہ اتنا کیوں بدل گیا ہے، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان افواہوں کی وجہ سے انہیں بے حد صدمہ تھا، کیونکہ اس بارے میں اب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف منافقوں نے اس بات کو اتنا اچھالا تھا کہ سارے مدینہ میں پھیل گئی تھی۔ آخر دل برداشتہ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں مسلمانوں کو خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا کہ لوگوں تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ میرے گھر والوں پر تہمت لگا کر مجھے تکلیف پہنچاتے ہو اور جھوٹے الزام لگاتے ہو۔ خدا کی قسم میں نے اپنے گھر والوں میں خیر اور بھلائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، اور میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد اسی وقت قبیلے اوس کے سردار اسید بن حضیر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ لوگ یعنی افواہ پھیلانے والے وہ لوگ اگر قبیلے اوس کے ہیں تو ہم ہی آپ کی طرف سے ان سے نپٹ لیں گے، لیکن اگر وہ قبیلے خزرج کے ہمارے بھائیوں میں سے ہیں تو آپ ہمیں حکم دیجئے، اس لیے کہ خدا کی قسم وہ لوگ اس قابل ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ یہ بات حضرت اسید نے اس لیے کہی تھی کہ افواہ پھیلانے والے اکثر لوگ قبیلے خزرج کے ہی تھے۔ ادھر حضرت اسید بن حضیر کی تقریر میں جب یہ کہا کہ قبیلے خزرج کے اگر وہ لوگ ہیں تو ہم ان کی گردن اڑا دیں گے، تو خزرج کے سردار کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے حضرت اسید کو ڈانٹا اور یہاں تک کہ بات اور زیادہ بڑھ گئی۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ یہ ڈر ہوا کہ کہیں دونوں قبیلوں میں جنگ نہ چھڑ جائے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس معاملے میں اپنے بعض مخلص اور قریبی صحابہ سے مشورہ کیا جائے۔ اسی خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتا کر ان کا خیال معلوم کرنا چاہا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عائشہ کی بہت زیادہ تعریف کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھر والوں میں نے ہمیشہ خیر و برکت اور بھلائی ہی دیکھی ہے، اور یہ جتنی باتیں چل رہی ہے یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے بہت عورتیں ہیں، آپ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ ان کی باندی سے پوچھئے، وہ سچ سچ بتا دے گی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندی بریرہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سختی کے ساتھ ان سے تحقیق کی، ان سے پوچھا اور کہا کہ سچ سچ جو بھی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ۔ مگر بریرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صرف تعریف ہی کی، اور وہ یہی کہتی رہی کہ خدا کی قسم میں نے عائشہ میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے، میں نے ان میں کوئی عیب نہیں دیکھا ہے، یہاں تک کہ میں انہیں آٹا پیس کر دیتی ہوں اور ان سے کہہ جاتی ہوں کہ اس کی نگرانی کرنا، لیکن بکری آ کر کھا جاتی ہے اور انہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ یعنی عائشہ اتنی سیدھی ہے، یہ حضرت بریرہ نے کہا کہ یہ عائشہ اتنی سیدھی سادی ہے کہ انہیں آٹے دال کی بھی خبر نہیں ہوتی، تو وہ اتنی چالاکی کیسے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بھی تحقیق کی، مگر ہر ایک نے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پارسائی اور پاک دامنی کا ہی دم بھرا۔ آخر ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس خود ہی تشریف لے جائیں گے اور انہی سے بات کریں گے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ لوگ ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک روز جب کہ وہ بیماری سے اچھی ہو گئی تھی تو مستاح کے ساتھ کسی ضرورت سے جا رہی تھی۔ مستاح کا پاؤں انہی کی چادر میں پھنس گیا اور وہ پھسل کر گر گئی، اور مستاح اپنے بیٹے یعنی مستاح جو کہ خود یہ افواہ پھیلانے میں اور یہ پروپیگنڈا پھیلانے میں شریک تھے، ان کو گالیاں دینی شروع کی اور برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستاح کو منع فرمایا کہ تم ایسے مہاجر کو کیوں گالی دے رہی ہو، کیوں برا کہہ رہی ہو جو غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے۔ اس پر مستاح کو حیرت ہوئی، انہوں نے حیرت سے کہا
کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کس بات کا؟ تب مستح نے انہیں ساری بات بتائی اور یہ کہا کہ میرا بیٹا بھی یہ افواہ پھیلانے میں برابر کا شریک ہے۔ اچانک یہ خبر سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے مستح کا منہ دیکھتے رہ گئی، اور یہ بات پہلی بار اما جان نے سنی تھی تو اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان کی بیماری دوبارہ لوٹ آئی۔ وہ فوراً اپنے گھر پر واپس ہو گئی اور صدمے سے روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی کس وجہ سے ہے۔ اب تک تو اما جان کو پتہ ہی نہیں تھا، اب معلوم پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے والدہ رومان کے پاس گئی اور اسے رو رو کر شکایت کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، لوگ کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ حضرت رومان نے ان کو بہت سمجھایا بجھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر اپنی بیٹی کو سمجھانے لگے، مگر اما جان مسلسل روئے جا رہی تھی۔ انہیں ساری رات روتے ہوئے ہی گزار دی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی، وہ برابر روئے جا رہی تھی، اور ان کے ماں باپ بھی ان کے پاس بیٹھے روئے جا رہے تھے۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا کلیجہ کہیں پھٹ نہ جائے۔ ایک عورت اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ جب اس پر جھوٹا بہتان لگایا جاتا ہے تو اس کی دل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ جب یہ سب گھر میں روئے جا رہے تھے، اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ، لوگ جو باہر باتیں کر رہے ہیں وہ تم سن چکی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، اگر تم سے کوئی برا کام ہو گیا ہے تو خدا سے توبہ کر لو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جو سچ ہے وہ ایک دن سامنے آ جائے گا۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ایک طاقت پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ انصاف ضرور کرے گا۔ ان کے آنسو ایک دم تھم گئے۔ انہوں نے امید سے اپنے والدین، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا کہ شاید وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جواب دیں گے، مگر رومان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماں باپ دونوں ہی خاموش تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے پوچھا کیا آپ جواب نہیں دیں گے؟ اس پر دونوں نے یعنی ماں باپ نے دونوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم خود حیران ہیں، ہم کیا جواب دیں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے ماں باپ کے اس جواب سے اور ان کی خاموشی دیکھ کر اما جان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، وہ پھر رونے لگ گئی۔ پھر فوراً خود ہی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم جس بات کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے، میں اس سے متعلق خدا کے سامنے ہرگز توبہ نہیں کروں گی۔ میرا توبہ کرنا گویا اس بات کا اقرار ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گی جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر ہی کروں گی جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ جو باتیں تم بتا رہے ہو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میری مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما جان کی دعا قبول فرمائی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائی، کیونکہ اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت پیدا ہو گئی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈال دی گئی اور سر مبارک کو تکیے کا سہارا دے دیا گیا۔ سب سمجھ گئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے اس بات کی اصلیت ظاہر فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو وہ گھبرائی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ پاک ہے، بری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے والدین وحی کے آثار دیکھ کر لرز اٹھے۔ اب خدا تعالیٰ سب کا جھوٹ اور سچ الگ کر کے دکھائے گا۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینے کے قطرے لرز رہے تھے۔
जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोंछते जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अचानक एकदम चेहरे पर इत्मीनान के आसार जाहिर हुए और आप मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया कि आयशा खुशखबरी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए सच्चाई जाहिर फरमा दी और तुम्हारी पाक दामनी का ऐलान फरमा दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ये सुनकर खुश हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उठे और अपनी बेटी के पेशानी पर बोसा लिया। उस वक्त अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने अपने वालिद हजरत अबू बकर से शिकायत की कि अब्बा जान, आपने पहले ही मुझे बेकसूर क्यों नहीं समझा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बेटी, उस वक्त तो कौन सा आसमान मुझ पर साया करेगा और कौन सी जमीन मुझे उठाएंगी। मैं ऐसी बात के बारे में क्या कहूं जो मैं नहीं जानता था। यहां से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सीधा मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। आपने मुसलमानों के सामने वो खुतबा दिया और वो आयतें तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला की बरात की थी और आपकी पाक दामनी को साबित किया था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान बिन साबित और मिस्ताह बिन असासा और हमना बिनते जहश पर तोहमत की शरई सजा देने का हुक्म दिया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इन तीनों को भी 80-80 कोड़े लगाए गए, क्योंकि शरीयत के मुताबिक अगर कोई किसी पर बुहतान लगाता है, तोहमत लगाता है, इल्जाम लगाता है, बाद में वो झूठा साबित हो जाता है, तो शरीयत के मुताबिक उन्हें 80-80 कोड़े लगाए जाते हैं, जो इन तीनों को लगाए गए।